کوئی زیادہ پریسائز انسٹرومنٹیشن کا استعمال بھی شروع کیا ہے تاکہ کولیٹرل ڈیمیج کم کیا جائے. اور ان کا ایک ٹیکٹک یہ بھی بدلا ہے کہ بجائے اس کے کہ مکانوں پہ حملے کیے جائیں, موونگ وہیکلز کو کیا جائے. جب ان کو دیکھ لیا کہ وہ ملیٹنٹس ان کے بیان کے مطابق مکان سے نکل کے کسی گاڑی میں بیٹھ گئے تو اس پہ اٹیک کیا جائے تو کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم ہوتا ہے. تو یہ کم از کم امریکہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں احساس ہے کہ ہمیں کولیٹرل ڈیمیج کم کرنا ہے. اور ایٹ لیسٹ دیٹ از دا وائب اور دیٹ از دا میسج دیٹ دے گیونگ آؤٹ ان دا میڈیا. سر دو اس میں مجھے آپ سے سوالات کرنے ہیں. ایک آپ نے خود کہا کہ تشویش پاکستان کو بھی تھی, چائنا کو بھی تھی, رشیا کو بھی تھی, لیکن اگر ہم آپ ہی فگرز کو دیکھتے ہوئے, ویسے تو امریکی رپورٹس کچھ یہ بھی آپ کو نظر آئیں گی کہتی بھی کہ جی کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں تھا, مرنے والے 100% ہی سارے کے سارے دہشت گرد تھے, یا بہت ہی میگر اس کا 10% یا 5% وہ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. مائی کوشچن ٹو یو از کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں انویسٹیگیشن کا معاملہ اٹھانا, کیا اس میں پہلے نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ وی ڈڈ ناٹ گارنر انف سپورٹ, پہلے ہمارے ساتھ رشیا یا چائنا جیسے لوگ ہماری آواز میں آواز نہیں ملا رہے تھے, اور سیکنڈلی پاکستان اگر آپ کہتے ہیں کہ تشویش تھی, آج سے پہلے ہم نے کوئی اپنا اتنا یعنی we've had several talks with them, we've had several meetings with them. ایک زمانہ وہ بھی آیا جب نیٹو سپلائی لائن روکی گئی, آپ نے شمسی ایئر بیس ہم نے خالی کرنے کی بات کی گئی, ہم نے بہت سارے بوائکاٹ کیا بون کانفرنس کا بھی. سو دوز were very concrete steps when you were actually making some noise about something that was happening. ہم نے اس معاملے کو کبھی اتنا سیریسلی خود اپنی طرف سے برتا نہیں, تو اب اس کو اتنا سیریسلی برتنے کی کیا وجہ؟ جی گڈ کوشچن. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس میں 47 ملکوں کی نمائندگی ہے. اس وقت پاکستان بھی اس کا الیکٹڈ ممبر ہے. تو گویا کہ یہ ایک بڑا ریپرزینٹیٹو ادارہ ہے, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی توقع تو یہ ہوگی کہ امریکہ ڈومینیٹڈ نہیں ہے, یہ تو ساری دنیا کا, اس میں بلکہ تھرڈ ورلڈ کے زیادہ ہیں, کہ آن دا فیس آف اٹ اگر ہم کوئی کیس لے جائیں تو ہمیں اس بارے میں امید ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے حق میں کوئی رائے جائے گی. ہم کیوں نہیں گئے اس سے پیچھے میرے خیال میں اس میں کئی سوال اٹھتے ہیں. دیکھیے میں نے شاید کبھی پہلے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو واقعی تشویش ہے تو جو اصلی ادارہ جس میں ایشو ریز کرنا چاہیے وہ تو UN سیکورٹی کاؤنسل ہے. لیکن ہم نے آج تک نہ ریز کیا ہے, نہ کوئی آثار نظر آتے ہیں کہ ہم ریز کریں گے, کیونکہ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے, ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں, کہ اگر آپ نے یہ معاملہ UN سیکورٹی کاؤنسل میں ریز کر دیا تو پاکستان پہ شدید اعتراضات ہوں گے, نہ صرف امریکہ کی طرف سے کہ آپ کے ملک میں یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں القاعدہ اور مختلف, بلکہ ہندوستان کی طرف سے کہ آپ ملک میں آپ پناہ دیتے ہیں لوگوں کو, سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف سے اعتراضات ہوں گے, خود چین کی طرف سے بھی کم از کم تحفظات تو ہیں کہ آپ کے, تو وی آر ویری ولنریبل ٹو کرٹیسزم, لیٹ اس فیس اٹ. تو بجائے اس کے کہ ہمارے اپنے حق میں کوئی بات ہو, وہاں پہ تو ہم بالکل اعتراضات کی بوچھاڑ میں آ جائیں گے, اور یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ریزولوشن آپ کے حق میں پاس نہیں ہوگا. ان ادر ورڈز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ساورنٹی کمپرومائز ہو رہی ہے, وی آر آلریڈی کارنرڈ, وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو رجسٹر اے ویری سالڈ ریزرویشن. بدقسمتی سے اوور دا ایئر ایک امیج ہے کہ پاکستان سے بعض عناصر جو ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے اسلام کی ملیٹنسی کرتے ہیں. ہندوستان کا تو پرانا الزام ہے کہ پراکسی وار ہو رہی ہے اور مقبوضہ کشمیر میں ہمارے لوگ جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ناٹ اونلی دیٹ, ہاؤ اباؤٹ بمبئی اینڈ آل دیٹ بزنس. تو ان کا تو خیر ایک کانسٹنٹ ہمارے لیکن افغانستان میں آپ کے وہ صدر کرزئی صاحب ہمارے بارے میں کن خیالات کا اظہار کرتے ہیں, پھر یہ کہ تو دنیا میں بدنامی تو میں نہیں کہتا کہ اس میں سچائی ہے, اس میں بہت مبالغہ ہے. کوئی بات نہیں, بدنام ہوئے تو کیا ہوا, نام بھی تو ہے ہمارا. لیکن دیٹ از آن اے لائٹر نوٹ. شاید صاحب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی 21 جنوری کی بات ہے, مارٹن لوتھر کنگ ڈے پہ سویئرنگ ان سیریمنی تھی براک اوباما کی, اینڈ ٹیکنگ ہز ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ فرام دیٹ سیریمنی. انہوں نے کہا جی the age of war has ended, now it is going to be about economic development. And then obviously internally ہم نے دیکھا کہ یہی weaponization اور violence کے حوالے سے he has been facing a lot of criticism. ان کے یہاں بھی آئے دن ایسے معاملات ہوتے ہیں, people are coming in, اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. بٹ بہرحال دنیا تو یہ سوال اٹھاتی ہے کہ جب آپ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں, عورتیں بچے معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اور آپ کے ملک میں اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر some mad person for one reason or the other goes into a school, opens fire, وہاں پہ بچوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں, تو آپ کا بھی دل دکھتا ہے. سو اگین پٹنگ اٹ آل ان پرسپیکٹو, انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں بھی ٹائٹر ویپنائزیشن اینڈ دیئر فور ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم وائلیشنس کی طرف آ رہے ہیں. آپ کو ان کی اس بات سے تقویت ملتی ہے؟ ویری شارٹ کامنٹ, ویل ہیڈ فار اے بریک اینڈ دین کنٹینیو دس ڈسکشن. یقیناً میں سمجھتا ہوں اوباما کے لیے یہ تو ہمیں کہنا چاہیے کہ
جو امریکہ کی پالیسی ہو گئی تھی بڑی اوور بیئرنگ سی تھی, ایگریسو تھی, اب دنیا میں ہر جگہ اپنا جا کے زور دکھائیں گے, جس کے نتیجے میں عراق کی جنگ ہوئی, افغانستان کے اوپر جو کچھ ہوا, اس میں یقیناً اوباما نے آن کے اس کی ڈائریکشن بدلی ہے. عراق سے تو وڈرال کمپلیٹ ہو گیا ہے, افغانستان کی انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے. تو پھر یہ ان کا یہ کہنا کہ وہ امریکاز ڈیز آف وار آر اوور, آئی تھنک اٹس اے ویری سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ. آلدو اونلی ٹائم ول شو کہ ویدر وہ ایسا, کیونکہ کوئی نیا کہیں کرائسس ہوا تو امریکہ کا ایکشن ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وی ول آلویز ریزرو دا پاور, اینڈ ناٹ کوٹ ان کوٹ ان کو نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ود دی اسٹرینتھ آف آرمز اینڈ دا رول آف لا. اب اسٹرینتھ آف آرمز پہلے آ رہا ہے اسٹریٹجکلی, اور اس کے بعد رول آف لا آ رہا ہے. اور وعدوں کا کیا ہے, وعدے تو کبھی وفا نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے گوانتانامو بے بند کرنے کی بھی بات کی تھی پہلے اپنے ٹرم میں. بہت ساری ایسی چیزیں جو اس وقت پائپ لائن میں, لیکن اسی حوالے سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. سونی دھرتی کے چھوٹے کاشتکاروں کے لیے سندھ بینک کا بے نظیر زرعی کارڈ, زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے مالی تعاون. سندھ بینک, کراچی کا کشمیر, ترقی بے نظیر. حالات بدلنے کے لیے اب انداز بدلنا ہوں گے. بہترین پیداوار کے لیے بہترین کوالٹی والا سرسبز یوریا, جس کی خاص خوبیاں بڑا اور برابر سائز کا دانا, پاؤڈر سے پاک دانے جو پتوں پہ نہ ٹھہرے, ملاوٹ اور ڈھیلوں سے محفوظ. نئے دور کا نیا یوریا, سرسبز یوریا. جگہ کا انتخاب, بہترین جگہ وہ جس کی ہر آسائش بنے آپ کے کاروبار کی کامیابی کی ضامن. اور اہم ترین بات, ایسی جگہ کی فوری دستیابی, جیسا کہ رافع مال, اپنی طرز کا واحد شاپنگ مال جہاں آپ کو ملے اسی دن قبضہ, کیونکہ رافع مال میں شاپس اور دفاتر ہیں مکمل طور پر تیار. رافع مال کی یہ خصوصیات دیں آپ کو ضمانت ایک کامیاب کاروبار کی. آپ کا آج کا فیصلہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے. رافع مال اور اس سے ملحق زیر تعمیر بلند ترین ٹاور جو دے آپ کو بین الاقوامی معیار کی رہائش اور دفاتر. رافع مال کی سیل اور رافع ٹاور کی بکنگ جاری ہے. ابھی کال کیجیے. UN نمبر 111923765, سیل نمبر 033251888595, ویب سائٹ www.rafamall.com. بیماری دوا دارو نہ ہونے کی وجہ سے ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ ود می سدرا. ہمارے پاس کئی فیڈ بیک یہ بھی آتی ہے کہ ایگزیکٹلی یہ پروگرامز کس کس دن نشر کیا جاتا ہے. ویل دا پرومو وڈ بی اپ ویری سون, لیکن وینسڈیز کو ہمارا شو ہوتا ہے لائیو فرام آر کراچی اسٹوڈیوز فرام 10 to 11, اینڈ آن سنڈیز یو واچ اٹ فرام 8 to 9 PM. کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ ایٹ ہینڈ, آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو www.facebook.com/sidraiqbal.official پہ بھی اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ پریزیڈنٹ اوباما اسپیچ وے ہی کلیمز کہ دی ایج آف وار ہیز اینڈیڈ, اور اس کے بعد اب جو معاملہ ہوگا وہ ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی اینڈ پروگرس کے حوالے سے ہوگا. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹرم انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یوز کیا ان ہز سویئرنگ ان اسپیچ, جس میں ہم نے پہلے بھی بات کی. اٹس دی ایج آف اٹس دی اینڈ آف ایبسولوٹزم. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پوری دنیا میں جو امریکہ کی جدوجہد یا لڑائی یا وار اگینسٹ ٹیرر چل رہی ہے, اس کا وہ کور انگریڈینٹ مانتے ہیں ایکسٹریمزم کو. اینڈ دیئر اون اسٹانس دے ناؤ ہیو کم ٹو اے ویری acute realization has been very very absolute کہ جو ہم سوچتے تھے وہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا. ٹو می